کی اس اونچی منزل پر نہیں ہیں، صفائی باطن ہمیں حاصل نہیں، کردار ہمارا کمزور ہے، داغدار ہے، اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے کہیں ہمیں وہ گرفت ہماری نہ فرما لے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، کہ صرف اللہ کی ذات ہے جو ڈرنے کے قابل ہے، ہوا اہل التقوی، وہی ڈرنے کے قابل ہے اور کوئی نہیں ہے۔ حضرات آپ توجہ فرمائیں کہ جس منزل پر میں گفتگو کر رہا ہوں یہ بڑی خواص کی گفتگو ہے، لیکن میں عوام میں یہ خاص لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ کیا میں نے عرض کی؟ ہو اہل التقوی کے ڈرنے کے قابل صرف میری ذات ہے، مجھ سے ڈرو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جس نے میری اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی، ایک جگہ فرمایا میری اطاعت اور رسول کی اطاعت ایک ہی ہے، جس نے میری اطاعت کی اس نے رسول کی، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ ایک ہی منزل ہے، ذاتیں مختلف ہیں، وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے، وہ معبود ہے یہ عابد ہے، وہ مسجود ہے یہ ساجد ہے۔ کتنا فرق ہے؟ وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے، رسول مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ اس کے باوجود فرمایا جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری کی۔ کتنا کمال ہے قرب کا۔ ایک بات ہے، ایک بات، لیکن پورا قرآن پڑھ لیجئے، اللہ نے ڈرنے میں کسی رسول کو اپنا شریک نہیں کیا۔ ڈرنے میں شریک نہیں کیا، بشمول سید الانبیاء۔ یہ نہیں فرمایا کملی والے سے ڈرو، نہیں، فرمایا ڈرو مجھ سے۔ ڈرو مجھ سے، اس کی اطاعت میری اطاعت، میری اطاعت اس کی اطاعت، اس کو برا کہنا مجھے برا کہنا، مجھے برا کہنا اس کو برا کہنا، ہمارا ایک مسئلہ ہے۔ لیکن ڈر میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی نبی نہیں، مجھ سے صرف ڈرو بس۔ پوری تاریخ میں، سنت میں، قرآن میں آپ نکال دیں، کوئی شخص مجھے نکال دے کہ اللہ نے اپنے سوا کسی رسول سے ڈرنے کا حکم دیا ہو۔ مزہ آیا؟ بات سنی کہ نہیں؟ نئی بات سنیں، غور کریں۔ تو ایک صاحب مختلف لوگ ہوتے ہیں، ایک دفعہ میں نے ایک بات کی، یہی بات، تو کہنے لگے یار یہ بات تو ٹھیک ہے، کہیں ہمیں ثبوت نہیں ملتا قرآن میں بھی، اور یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اتنا رسول کو قریب کر کے تو ڈر کو اپنے ساتھ مخصوص رکھنا اور ان سے کے لیے نہ کہنا، اس کی کوئی اور وجہ بھی ہے؟ میں نے کہا یار اب تو مجھے چھیڑتا ہی ہے، اگر تیرا دماغ اگر پھر ہی گیا ہے، اگر رسول کے مرتبے سے تو منحرف ہونا چاہتا ہے کہ اللہ نے ڈر میں اس کو شریک کیوں نہیں کیا، تو اس کا جواب میں تمہیں دیتا ہوں۔ اس رسول کے لیے بالخصوص اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جو رحمت ہو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، رحم کے سوا کچھ کر ہی نہیں سکتا۔
اس لیے نہیں کملی والے سے فرمایا ڈرو، یہ تو ہے ہی سراپا رحمت، جان کے جانی دشمنوں کو اس نے معاف کر دینا ہے، انتقام یہ لینا جانتا ہی نہیں۔ انتقام نہیں لیتا، یہ پتھر کھا کے بھی دعائیں دیتا ہے۔ اب میں اس سے ڈرنے کے لیے کیسے کہوں؟ یہ معاملہ میرا ہے، یہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرے کے برابر اچھا عمل کرے گا اتنے ہی نیکیاں دوں گا، جو برائی کرے گا تول میچ کے ناپ کے اس کے ساتھ سلوک کروں گا۔ یہ میرا مسئلہ ہے، میرے نبی کا نہیں ہے۔ یہ شان مصطفیٰ ہے۔ تو یہ خاص ہے اللہ کی ذات کے لیے۔ یہ تو خیر میں نے ان کو جواب دیا، الزامی جواب تھا۔ تو محبت کا ڈرنا جو ہے وہ اولیاء اللہ میں بھی پایا جاتا ہے، محبت کا ڈرنا۔ اولیاء اللہ، اللہ کے دوست۔ ولایت کیا ہے؟ اللہ کے دوست۔ دوستی کیا ہے؟ کہ تم کسی کو کہو کہ تم میرے دوست ہو اور وہ چپ کرے، وہ جواب ہی نہ دے، وہ آپ کی دوستی کے اس دعوے کو تسلیم ہی نہ کرے، تو آپ کا دن بھر رات بھر یہ شور مچائے رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ میں فلاں کا دوست ہوں، میں فلاں کا دوست ہوں، جب وقت آئے تو وہ خاموش ہو جائے، وہ اقرار ہی نہ کرے، لوگ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے نہیں کہا کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، انہوں نے کبھی نہیں کہا۔ داتا علی حجویری لاہور میں مدفون ہیں، ان کا مزار مبارک مرجع خواص و عوام ہے۔ بغداد میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اجمیر شریف میں خواجہ خواجگاہ معین الحق والدین حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری رحمت اللہ علیہ، دلی میں خواجہ قطب الدین بختیار اوشی کاکی، حضرت سلطان المشائخ نظام الدین محبوب الہی زری زربخش دہلوی، پاک پتن میں فرید الحق والدین حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر، تمام سلاسل فقر کے جتنے اولیاء اللہ، ایک شخص کے ملفوظ ذات سے آپ